ٹھیک ہو گئے, اور جو کہ مسلمان نہیں بھی ہیں ٹھیک, لیکن اللہ کریم نے ان پہ کرم کر دیا. یوں کہہ لیں کہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ سورہ رحمان بنانے والا بھی ایک ہی ہے اور سب کو بنانے والا ایک ہی ہے. اس کا کلام یہ سب کے لیے ہے, اور اس میں شفا جو بھی سن لیتا ہے, جو بھی پیش ہو جاتا ہے اس کے آگے وہ شفا ہو جاتا ہے ٹھیک. اس کے لیے میرے تک آنا, مجھے ڈھونڈنا, یا میں تو ایک عام اتنا آدمی ہوں, میں بھی ایسے ہی ٹھیک ہوں, ایسے ہی ٹھیک ہوں, تو میں ایسے آگے بتا رہا ہوں. آپ بھی ٹھیک ہو کے آگے بتانا شروع کر دیں ٹھیک ہے. بے غرضی سے بتاتے جائیں, بے لوسی سے, اس کے بدلے میں شکریہ بھی نہ لیں تو ریزلٹس اور زیادہ زبردست ہوتے ہیں ٹھیک ہے. اور کوئی فارمولہ تھے آگے ہے اس میں سے پیسے کمانے ہیں تو وہ بھی لوگ کر لیتے ہیں, کرتے ہیں, رزلٹ ذرا کم بے لوسی سے کرتے جائیں گے تو اچھا کیا لیکن پہلے خود کر لیں. چلیں باجی, آپ نے میرے بارے میں مشہوری کی, یہ کیا طریقہ تھا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سعیدہ ہے. آپ کا نام سعیدہ ہے, اور آپ کو کس نے بتایا تھا؟ یہ بھی نہیں پتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ساروں کو ہی بتاتا ہے؟ آپ نے خود ویڈیو دیکھی تھی یا کسی نے دعا کرائی تھی؟ میری سسٹر نے پہلے مجھے بتایا تھا, میں نے نکھل چودھری کی جب ویڈیو دیکھی تھی, نکھل چودھری صاحبہ والی ویڈیو دیکھی تھی, اس کے بعد مجھے بہت اچھا لگا, پھر میں سنتی گئی, اور پھر میں نے سورۃ رحمان بھی سنی تھی. میرا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا مسئلہ ہے, میری رائٹ اووری میں سسٹ ہے اور تھوڑا فائبرائڈ کا بھی مسئلہ ہے. میں نے سورۃ رحمان بہت دل سے سنی تھی اور مجھے فرق بھی ہوا, لیکن وہ اب پھر تنگ کر رہی ہے. مجھے پتہ چل رہا ہے وہ بڑی ہے, ہو رہی ہے, تو پھر مجھے پین ہوتی ہے اور مجھے وہ درد ہو رہی ہے بار بار. میری ساری ویڈیوز میں بار بار میسج ہے اووریز کی سسٹ والے تو بندے ادھر آج شاید بکاتی آئی نہیں ہوئی, اس کی امی کھڑی ہے, تو اووری کی سسٹ کئی لوگوں کی ٹھیک ہو گئی ہے جنہوں نے سن لی بات. نیک لوگ جلدی ٹھیک نہیں ہوتے, جنہوں نے اپنی تسبیحیں وظیفے نال چلتے رہتے ہیں نا, وہ بڑا مشکل کام ہے. وہ دوبارہ وہ میں نے ویڈیوز میں سب گائیڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے. اپنے میاں صاحب کی, اپنے امی ابو کی, اپنے بہن بھائیوں کی, سب کی دل سے پیار کر, عزت کر, کسی کے ساتھ غصہ نہ کر ٹھیک ہے. اور دعائیں بھی بڑی بڑی نہ مانگ ٹھیک ہے. اپنے لیے دعا مانگ, بس خیر کی دعا مانگ, ساروں کی ذمہ داری نہ اپنے پر لے لیا کر, اللہ خیر کرے گا. یہی دعا, یہی طریقہ تھا, اس میں تو ادھر آنے ضروری نہیں تھا. آپ کس کے ساتھ؟ جی آپ. میرے بھائی نے مجھے ریکمینڈ کیا تھا. کیا نام ہے آپ کا؟ جوہر علی. جوہر علی, کہاں سے آئے ہیں؟ میں لاہور سے. آپ لاہور سے ہی ہیں. آپ کے بھائی صاحب کہاں ہوتے ہیں؟ وہ سویڈن. کیا نام ہے؟ محمد علی. ان کا نام محمد علی. تو انہوں نے کیا کہہ کے بھیج دی ہے؟ میں کچھ آنسرز ڈھونڈ رہا تھا. آپ آنسرز ڈھونڈ رہے تھے؟ جی. اچھا. تو انہوں نے مجھے آپ کی ویڈیو بھیجی. اچھا. تو مجھے کچھ آنسرز ملے اس میں سے, تو پھر اور کچھ کویشچن تھے, میں نے ان سے پوچھے, انہوں نے کہا میرے پاس نہیں, آپ ان کے پاس جائیں ڈاکٹر صاحب کے پاس. تو میں آنے کی کوشش کر رہا تھا, بس پھر میں ابھی ڈیسائیڈ کیا آپ کا آن لائن آیا ہو کہ ابھی, تو کر سکتا ہوں کویشچن آپ سے یا کچھ؟ مجھے کویشچن مطلب کچھ پوچھنا ہے. آپ جو مرضی پوچھیں, بس یہ دیکھ لیں کہ جتنے سوال آپ کے اندر ہے نا, میں آپ کو مین فارمولہ بتاتا ہوں, ان کے جواب آپ کے اندر ہیں جی, اور ان کو تلاشنا آپ نے اور ماننا آپ نے, تبھی ہے جب وہ اندر سے آئیں گے. ویسے میں حاضر ہوں, اگر آپ انہی ویڈیوز سے ہی آپ کچھ سوال پیدا ہوئے ہیں تو وہی جواب تھے. ہاں نہیں, اس سے الگ ہے تھوڑا سا. جی حکم کریں. اچھا, وہ فرسٹ میری پہلی ٹائم ہے تو تھوڑا میرے سے بولا بھی نہیں جا رہا صحیح سے. نہیں بولیں آپ, یہ سارے. اچھا, 2016 میں میری مدر کو نا کینسر ڈائگنوز ہو گیا تھا. اچھا جی. تو پھر ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہو گئی, اور بڑا انہوں نے فائٹ کیا, ان کا ہاتھ بھی ٹوٹا, پھر وہ بھی ٹھیک ہو گئی. اور کس کا کینسر تھا؟ بریسٹ کینسر. بریسٹ کینسر رائٹ سائڈ پہ, لیفٹ سائڈ پہ؟ لیفٹ سائڈ پہ. اچھا جی. پھر اتنا اچھا ہو گیا تھا کہ ساری فائل انہوں نے نا پھینک دی کہ اب ضرورت ہی نہیں پڑے گی. امی نہیں پھینک دی؟ ہاں جی. اچھا. تو
کیا آپریٹ کیا تھا ڈاکٹرز نے؟ جی سرجری کی, پھر کیمو تھراپی اور پھر وہی سارا. بیٹھے طبیعت ٹھیک ہے نا تیری؟ طبیعت ٹھیک ہے تو آنکھیں کھول کے رکھو, بند کرو گے تو اس سے طبیعت اور خراب ہوتی ہے. اچھا آنکھیں کھلی رکھو. تو 2020 میں باتیں سنو, ہمیں پتہ چلا دوبارہ آ گیا, اور مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کبھی آتا بھی ہے واپس کہ نہیں, تو ورنہ مجھے ابھی بھی ہوتا کہ میں ان کا علاج کرواتا تو شاید کم پین سے جاتی, لیکن وہ آئیڈیا ہی نہیں تھا, اور انہوں نے ڈاکٹر نے 1 سال کا ٹائم دے دیا. 2016 میں ان کا علاج کیا کیا تھا ڈاکٹر نے؟ کیمو تھراپی ہوئی, وہ سوری سرجری ہوئی, آپریٹ کر دیا. جی کیمو بھی لگ گئی, کیمو بھی لگی جی, اور 16 سے 18 اس طرح سے لگی کافی زیادہ. جی جی تو ٹھیک ہو گئی. 2020 میں دوبارہ سے ان کو ریکرنس ہو گئی. جی تو وہ اسپریڈ کر گیا سر, وہ اتنا اسپریڈ کیا کہ آپ کو ٹیسٹ بھی نہیں کروا سکتے تھے, اور سال کا ٹائم دیا انہوں نے. تو میرے بھائی وغیرہ جو باہر ہوتے ہیں, میں رہتا تھا صرف ان کے ساتھ, امی ابو کے ساتھ, وہ بھی آ گئے اپنے بچوں کی اسکولنگ وغیرہ سب کچھ چھڑوا کے. اور بیچ میں کرونا بھی آ گیا, 3rd ویو آئی, تو ہمیں لگا تھا کہ سارے بچ رہے ہیں, کچھ ٹھیک بھی ہیں, تو اب ہمیں امی سب کو ہی ہو گیا گھر میں. تو ابھی ہم تھا, اب تو پتہ تھا کہ امی کا بہت مشکل ہے, تو ساتھ ہی ابو کو ہوا ہے. ساروں کے مطلب ابو ٹھیک ہو رہے تھے, لیکن میں نے کہا یہ میرے ابو بہت فٹ ہے ماشاء اللہ, مجھے ہاتھ بھی نہیں وہ اٹھانے کے لیے کہتے, تو وہ دھیان ہی نہیں دیا, ابو فوت ہو گئے, اور 50 ڈیز بعد امی فوت ہو گئی. اور مطلب ٹائم ہی نہیں ملا نا دوسرے. ابو کا سوچا بھی نہیں تھا, امی کا بھی نہیں سوچا تھا, ایسے کبھی پلان نہیں کیا تھا, کوئی چلا جائے گا زندگی میں ایسے, وہ فلم ہی نہیں بنی تھی میرے. تو اب میں نے سوچا کہ زندگی تو میرے لیے تو وہاں پہ ختم, کیونکہ میں تو صرف 36 ایئرز میں 10 دن ان سے دور رہا ہوں. لیکن میں نے آپ کے وہ بیان پڑھے جو مجھے ہیلپ ہوئی کافی, تو مجھے لگا تھا کہ میرے لیے بھی یہی تھا, انہی کے ساتھ تھا, اور وہ ختم ہے, اور اب ٹائم آئے گا تو میں بھی. لیکن مجھے اب پتہ لگا کہ ابھی تو لائف شروع ہوئی ہے, مطلب ابھی تو میں نے بہت کچھ کرنا ہے ان کے لیے, اور ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا. اور میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب کیونکہ میں اکیلا رہتا ہوں, تو مجھے اب سب کہتے ہیں کہ مجھے سمجھتا ہوں کہ شادی کوئی وہ نہیں ہے سلوشن. ہم سب کہتے ہیں کہ سلوشن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی زندگی ہے, وہ بھی اللہ اتنی بڑی ذات ہے, اس کو جاننے میں میں نکال سکتا ہوں, اور بڑی خوشی خوشی اکیلے جھومتے ہوئے جیسے آپ. تو لیکن وہ فورس کر رہے ہیں کہ اب کرنی ہے ہر حال میں, ٹھیک ہے. تو مجھے وہ بھی میٹیریلسٹک لگتی ہے, کیونکہ آپ لوگ یہاں پہ نہیں دیکھتے کہ کون لوئل ہے کون نہیں ہے. ادھر ہوتا ہے کہ ابھی جیسے میں ریجیکٹ ہوں اس وجہ سے کہ اسٹیبل نہیں ہوں میں, تو اسٹیبل فائنینشلی نہیں ہے, مینٹلی نہیں ہے, فزیکلی نہیں. فائنینشلی جب امی ابو کے ساتھ میں مینز ویئر ڈیزائن کرتا تھا, مطلب کپڑے وغیرہ سارے, اس کے ساتھ اس گھر کو بھی میں نے پھر وہ رینٹ پہ تھا, میں نے سب کچھ چھوڑ دیا, تو میں دوسری جگہ شفٹ ہو گیا. تو میں وہ کام کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا, تو میں اسٹرگل کر رہا ہوں, لیکن میرے ابھی گولز ہیں, مجھے پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے. لیکن مطلب ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کو شادی کے ساتھ جو یہ پارٹ ہے لائف کا, یہ دنیا میں آنا ایک جو ہے, یہ ہو سکتا ہے آپ اکیلے بھی گزار سکتے ہیں. کتنی ایج ہے آپ کی؟ 36 ہے. ابھی تک شادی کی ہی نہیں ہے ایک بار بھی؟ کوئی اچھا لگا ہی نہیں زندگی؟ نہیں, محبت اللہ کی بندی سے ہوئی تھی. اچھا, بڑی لوئلٹی کے ساتھ. اللہ کی بندی سے؟ اللہ کی بندی. وہ تو اللہ کے پاس چلی گئی ہوگی. نہیں, وہ یہاں پہ نہیں, وہ کینیڈا میں ہوتی ہیں, ان ڈیورسڈ ہیں, 3 بچے ہیں. تو بس وہی بات ہے کہ میں اسٹیبل نہیں ہوں. اچھا, گھر والے ان کے کہتے ہیں کہ میں اسٹیبل, ان کے گھر والے, ہاں وہ نہیں کہتے. اگر آپ اسٹیبل ہو جائیں گے پھر وہ مان جائیں گے. لیکن یہ پھر مطلب میں نہیں مان سکتا نا. لیکن ان تینوں بچوں کو آپ سنبھال لیں گے انہیں آپ؟ میں نے تو ایکسیپٹ کر لیا تھا, لیکن مجھے نہیں لگتا وہ شاید کریں گے بھی نہیں, مجھے نہیں پتا. بچے بڑے ہوں گے؟ وہ بڑے ہیں. ہاں بڑے ہیں, چلیں وہ ان کا اللہ بھلا کرے. جہاں تک آپ کا سوال ہے شادی کا, ٹھیک ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو تلاش کرتے ہوئے, اللہ کو ڈھونڈتے ہوئے, یا اللہ کو پڑھتے ہوئے, اللہ کو پیار کرتے ہوئے گزر جائے تو اچھی ہے. وائی ناٹ کہ ہم وہ سوری آپ کے پاس صحابہ ڈسکشن کر رہے تھے تو سورہ اثر کی اوپر کہ وہ ساری زندگی گزر جائے گی ان کی, کہ اثر اس کی وہ ڈی کوڈ نہیں کر سکیں گے. تو مطلب اگر آپ اللہ کی, تو ایک صورت کی بات ہے, تو اللہ کو آپ نے جاننا ہے تو اس کے لیے تو بہت 60-70 سال بہت تھوڑی زندگی ہے. تو بس اگر آپ کی شادی ہو ایک خاتون سے اور وہ آپ کو
صرف چھٹی کا دودھ نہیں, وہ آپ کو اللہ یاد کرا دے. یہ بڑا شارٹ کٹ ہے, ٹھیک ہے. اور اوپر سے آپ کو اللہ زیادہ جاننے کا شوق ہو, اور آپ پھر ایک اور شادی کر لیں اور دونوں کو اکٹھا رکھیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو چھٹی کا نہیں کچی کا دودھ بھی آ رہا ہے. اور اگر آپ 4 اکٹھی کر لیں تو آپ صرف اللہ اللہ کریں. تو یہ تو بہت ہی شارٹ راستہ تھا, آپ پتہ نہیں کہ اس کو چھوڑ رہے ہیں. اگر اللہ کے پاس ہی جانا ہے, یعنی اللہ کے قریب قربت حاصل کرنی ہے, تو وہ ادھر سے ہی جاتا ہے سب سے قریب, مخلوق خدا سے, ٹھیک ہے. اور کاکی آپ کی جسم میں سے ہی اللہ نے مٹی لے کے, جیسے اس کا جو ہم جانتے ہیں, جو ہمارا بلیف ہے, تو آپ نے کمپلیٹ ہی تب ہونا ہے جب آپ کے ساتھ آپ کا مسنگ پارٹ آئے گا پہلے تو, ٹھیک ہے. اور جب آپ دونوں مل کے اگلی نسل کو پیدا کریں گے, پالے پوسیں گے, جیسے آپ کے ماں باپ نے کیا, اور وہ آپ کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکے اور اس سے پہلے نکل گئے دونوں, ٹھیک ہے. بلکہ آپ لوگوں کو اب یہ بھی ہے کہ شاید ہم پوری خدمت نہیں کر سکے, ہم ان کا کر نہیں سکے. تو انہوں نے کیا لیا آپ سے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن انہوں نے اس اللہ کی جس کو آپ تلاش کرنے کی بات کر رہے ہیں, یا دیکھنے کی, یا ماننے کی, یا جاننے کی, اس کے حکم کی ایسی زبردست تعمیل کی اور ایسی زبردست عبادت کی جو نماز, روزے, حج زیادہ سے بڑی عبادت ہے. اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق شادی کرنا اور اگلی نسل کو گروم کرنا, پیدا کر کے گروم کرنا, ان کی ذمہ داریاں نبھانی, یہ سب سے بڑی عبادت ہے اس جگہ پہ, ٹھیک ہے. یہ احسان ہے, قربانی ہے, ٹھیک. تو اس میں جو لرننگ ہے, اس میں جو اللہ کی قربت ملے گی, وہ آپ رہبانیت جنگل میں چلے جائیں, آپ ایک جگہ پہ جا کے بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے. آپ کو واپس شہر میں آنا پڑے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. آپ اللہ کو جان بھی جائیں گے نا اپنے خیال میں, رہبانیت میں کہیں چلے کاٹ کے, ٹھیک ہے, یا اللہ کی طرف سے آپ کو الہام زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا اگر, کیونکہ وہی تو اب نہیں آنی, چلے سچے خواب آنے شروع ہو جائیں گے, آپ کر لیں چلا کاٹ لیں کوئی. اس کے باوجود ادھر سے پھر یہی حکم آئے گا, ہیرا سے اتر کے آنا پڑتا ہے, طور سے بھی اتر کے آنا پڑتا ہے, پھر اس مخلوق کے پاس آنا پڑتا ہے. اور پھر یہ مخلوق جو اتنے لیول کی آپ جب سنگت کرتے ہیں, قربت حاصل کرتے ہیں, تو پھر مخلوق پہ ڈیوٹی بھی بڑی لگتی ہے, ٹھیک ہے. فرعونوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے, یہ جنرل پبلک کی بھی لگ جاتی ہے. اور آپ تو رحمت للعالمین کی امت سے ہیں, تو جب آپ زیادہ پیار کریں گے تو سرکار کے ہی راستے کو پکڑنا پڑے گا, ٹھیک. سید ہیں آپ نہیں, چلیں تو نہیں تو سادات کو دیکھ لیں کہ ان کے بھی آگے آل اولاد جو ہے انہوں نے شادیاں کی ہیں, ٹھیک ہے, بلکہ کافی کی ہیں, اور آگے بچے, اور پھر ان کی ڈیوٹیاں کی ہیں اور قربانیاں کی ہیں. یہ جو قربانی کا راستہ ہے, یہ اس کے قرب کا راستہ ہے, ٹھیک. وہ جذباتی فیصلے ہیں, یا وہ اللہ قرآن میں کہہ رہا نا کہ میں نے رہبانیت مانگی نہیں تھی, میں نے نہیں کہی, ٹھیک ہے, میری ڈیمانڈ نہیں ہے, غلط بھی نہیں ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے. لیکن یہ بہت سخت ہے اور اس کو نبھایا نہیں جا پائے گا, وہ خود کہہ رہا ہے, ٹھیک. اور اس میں پھر آگے جا کے ڈیوٹی پھر واپس مخلوق کی لگنی ہے. تو پہلے ہی خدمت خلق کریں, اور اس کا سب سے زیادہ اجر جو ہے, اجر کوئی ثوابوں کے چکر میں, جنت کے چکر میں نہیں ہے, یہ جو آپ کو پہچان کا بھی سفر ہے, یہ آپ کے قریبی عزیز رشتہ دار جن کے لیے آپ کا دل دکھتا ہے, جو آپ کے دل کے ٹکڑے ہوں گے, آپ کے بچے, ٹھیک ہے, انہیں جب آپ رات کو لے کے بھاگیں گے کسی ڈاکٹر کے پاس, کبھی ان بھائی صاحب نے بوتل کے اندر انگلی پھنسائی دی ہے, کبھی ناک میں چنا ڈالا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کبھی کان میں انہوں نے پکڑ کے کوئی تباہی پھیر دی ہے, تو وہ مختلف کارنامے کرتے کراتے جوان ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. کبھی آپ کا فون کھول کے ماما کو پکڑا دیا, ٹھیک ہے, اور پھر جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس سے جو اللہ کی پہچان ہوگی نا, ٹھیک ہے, وہ اصل راستہ ہے. اور آپ اکیلے بیٹھ کے سارا دن ساری رات نمازیں پڑھتے رہیں, پھر چھپ کے تھوڑا سا باتھ روم میں جا کے پورنو دیکھ لیں, پھر واپس آ جائیں, کسی کو پتہ نہیں لگا. یہ کی ٹریننگ ہونی ہے. وہ پورنو ویکھن دا ریکارڈ بھی بچے کر لیں, بابا یہ آپ کیا کرتے رہتے ہیں. تو اس وقت خدا یاد آئے گا جب ابھی اس کے پاس فون ہے اور اس کی ماں اوپر سے آ رہی ہے. تو وہ جو اللہ کو آپ پکاریں گے نا, اس وقت ہنسنے والی بات نہیں, ذاتی تجربات. تو خدا کی قسم اللہ کی قربت اس وقت حاصل ہے, یا اللہ. یہ پریکٹیکل ہے, ٹھیک ہے. امی ابا
آپ کو پتہ نہیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ, انہوں نے دعا مانگی ہوئی تھی دونوں نے کہ یا اللہ ہم نے تیری ڈیوٹی کرنے کی کوشش تو کی ہے جو تو نے ادھر بھیجا تھا, لیکن ہمارے سے ہوئی نہیں, تو ہمارا حساب نہ لیں. آپ کے شاید بڑے بہن بھائیوں میں سے کوئی بتا دے کہ یہ آپ کے بہن بھائی دونوں, والد والدہ دونوں زیادہ تر یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ بغیر حساب ہی لے جائیں, ساڑھے کو حساب نہیں دیتا جانا, یا اللہ تیری مہربانی حساب نہ کرے. اچھا, اور میرے ابو نے جتنی خدمت میری والدہ کی ہے, ہاں, وہ بھی فیملی میں سب کو مثال لگتی ہے کہ وہ ان سے پہلے چلے گئے, لیکن سب کچھ ڈائٹ سے لے کے پکانا شکانا ان کو والد صاحب نے کیا نا, سب کیا. ٹھیک ہے, فی زمانہ کون مرد ایسے کرتا ہے, وہ بھی اس ایج میں لیٹ میں آ کے. ٹھیک ہے, اب اللہ نے کیا انعام دیا, شہادت, اور شہید کا منیمم یہ ہے کہ حساب نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں تو پتہ نہیں ان کی زندگی میں کیا کیا غلطیاں ہوئی ہوں گی, بندے کو پتہ ہے. میں نے تو اپنے حساب سے دیکھنا نا, مجھے اپنے سے زیادہ نہ گناہ گار نظر آتا ہے نہ نیک نظر آتا ہے. میں اپنے حساب سے ہی سوچتا ہوں کہ جب میں کیتا تھا نے بھی کیتا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے, اور جو یہ ابھی اللہ بھی ہیں جو مجھے پتہ ہے اللہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے گائیڈ کر رہے ہیں. میرے سے زیادہ نہیں کرتے, میرے سامنے نہیں ہے جی. اچھا, پھر لیکن کرتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میرے سے زیادہ کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے وہ مجھے انگلی پکڑ کے سکھاتے ہیں. اچھا, مجھے کان سے پکڑ. ٹھیک ہے, بس وہ گناہ گاروں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. بہرحال جی, تو نہیں تو وہی بات ہے کہ وہ بھی تو اللہ گائیڈ کر رہے ہیں, اور میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. میں مطلب مجھے کوئی چیز کی مطلب ضرورت نہیں ہے کسی انسان کی. لیکن یہ تو انہوں نے گائیڈ پہلے کر دیا ہوا نا کہ جب جوان ہو جاؤ تو شادیاں بھی کرو. حضور نے کر کے دکھائی ہے نا شادی. جی, وہ تو پورا آدھا ایمان تب کمپلیٹ ہوتا ہے جب آپ کا نکاح ہوتا ہے. وہ ساری باتیں ہیں. یہ نہیں مجھے پتا. نہیں مطلب یہ بھی کوئی ہے حدیث ہوگی, مجھے نہیں پتا. اچھا, تو میں وہی جاننا چاہ رہا. آپ نے بتا دیا ہے کہ شادی ہی حل ہے, جس کے بعد آپ کو پتہ چلا. حل نہیں ہے, لیکن ایک ایسا ٹیسٹ, ایسا راستہ ہے آپ کے لیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. جس اسٹیٹ میں آپ ہیں, جہاں سے آپ ابھی تک گزرے ہیں, اور یہاں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو شادی کے نام سے ابھی الٹیاں شروع کر دیں گے. اچھا, ٹھیک ہے, طبیعت خراب ہو جائے گی, میں نے ہفتہ 10 دن سامنا پہ. ٹھیک ہے, تو وہ کئی ایسے اسٹیٹ آف مائنڈ میں کئی بچے ایسے ہیں. ٹھیک, مطلب انہیں آپ شادی کری جا رہے ہیں, ان کے معنی شادی کے کوئی اور ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے لیے ضروری ہے. تھینک یو, جزاک اللہ. اور کوئی سوال نہیں یہی. اچھا, میں تو کیا جس طرح آپ کمر کس کے آئے ہوئے تھے. نہیں, بہتر ہے بس اللہ سے یہ کہیں کہ جو تیری رضا ہے, اپنی مرضی نہ رکھیں اس کے آگے, اس کی مرضی کے آگے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اس کی مرضی میں ہو گیا آپ کی شادی نہیں ہونی. ٹھیک ہے, یا اس نے آپ کی پلاننگ میں نہیں رکھی, پھر خیر ہے. لیکن آپ بھی کہیں جو میں نہیں کرنی, اس کی اپنی پلاننگ تھی. ٹھیک, آپ کو آل ورلڈ کنوارا ایسوسیشن کا صدر بنانا تھا اس میں, لیکن علیحدہ سے. وہ جو کنواروں کی آہیں ہیں وہ بھی عرش تک جاتی ہیں. ٹھیک ہے, جلدی دعائیں جاتی ہیں. آج کل اس ملک کو دعاؤں کی ضرورت ہے. تو کنواروں سے زیادہ دکھی کون ہوتا ہے, ان کی بھی جاتی ہیں. تو اور اللہ خود ان سے وعدہ کر چکا ہے کہ جن کی شادی نہیں ہوئی, اگر وہ صبر سے میرے ساتھ چلیں گے, میں انہیں غنی کر دوں گا. وہ غنی چھوٹا درجہ تو نہیں. ٹھیک, تو اس لیے اس کی مرضی پہ چلوں گا جی, میں تیری مرضی ہے. ٹھیک, اور اگر کوئی آ ہی جاتا ہے اور اچھی آپشن آتی ہے تو اس کو ہمیں اپنے فلسفے کی نظر نہ کریں. زندگی میں ضرورت پڑے گی, میرا خیال ہے. آپ کو دیکھ کے میں کہہ رہا ہوں, آپ ماشاءاللہ حساس آدمی ہیں. آپ کو ساتھ ایک چاہیے, ساتھ چاہیے ایک. ٹھیک ہے, یہ مچھر کاٹ گیا سارے, الرجی ہو گئی تھی. کس سے؟ سائروسس کہہ رہے تھے ڈاکٹر. سورائسس. ہاں, وہ بھی میں نے سارا شیو کروایا نیچے تک. اس کا وہ کچھ ابھی ہو نہیں رہا. لیکن آپ نے یہی دعا کرنی ہے, ڈوب کے کرنی ہے 3 بار اللہ پانی والی. یہ تو کر لیں گے جی, اور معاف کر دیں سب کو. جو فوت ہو گئے انہیں بھی کر دیں. ان کو تو کر دوں. بچپن کی کئی یادیں ہوتی ہیں نا,
بچپن کی کئی یادیں ہوتی ہیں. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے, اس کو پتہ نہیں, وہ ایویں امی کا ہمدرد ہوتا ہے, اس نے دیکھا ہے ابو اس کے اوپر چیخ رہا ہے امی کے اوپر, اسے یہ نہیں پتا امی نے کتنا نقصان کر دیتا ہے. وہ ایویں دل میں ابو کے اوپر ہی غصہ چڑھ گیا, کہہ تو کچھ نہیں سکتا, وہ دل چی پرچہ کٹ دیتا ہے ابے کے خلاف. اور وہ وس کو لی جا رہے ہیں کئی سال. ابو صاحب ایڈمنسٹریٹر ہیں بڑے سخت قسم کے, وہ باتیں اصول کی کر رہے ہیں, اصولوں پہ ڈانٹ رہے ہیں, بچہ کھچڑی پکائی جا رہا ہے. ٹھیک ہے, معاف معاف کر چھڈو. انہوں نے کتنی خدمت کی ہے باپ نے, کی ہے نا, میں نے ابو نے تو بہت کی ہے نا. ابو نے تو آپ نے کسی بڑے کے لیے دل میں غصہ نہیں رکھنا, پرانے کھاتے بھی بند کرنا, دل سے معاف کر. دادا دادی کو بھی, نانا نانی کو بھی, چچا تایا کو, ماموں خالہ کو, پھوپھی کو, بڑے بہن بھائیوں کو, سب کو معافی ہے. جن کو نہ کیا جا رہا ہو, مطلب انہیں کو تو کرنا ہے. وہ وہاں پہ تو سٹاپ لگ سکتا ہے. انہیں کو تو دعا دینی ہے. میں نہیں کہتا انہیں جا کے گلے لگاؤ, ان کو دعا دینی, انہیں دعا دینی ہے کہ یا اللہ میں نے انہیں معاف کیا, ان پہ کرم کر, فضل کر, رحم کر, برکت کر. یا اللہ میں نے معاف کیا, تو بھی معاف کرے نا, کہیں میں معاف کیتا تو صاف لائے. یہ کام کرنا, تو بھی معاف کر. یا اللہ میں نے معاف کیا, آپ بھی معاف کرے, اور میں نے آپ کی خاطر کیا. اللہ پہ احسان کرو, اللہ پہ احسان کرو. اللہ کو ایسا گفٹ دو کہ اللہ بھی شکر, واہ یہ کیا بات آئی. ان کی معافی اللہ کے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس ہے. آپ اللہ کو دیں کہ جا تیری مخلوق چھڑی, اچھا یہ آپ کی بندہ ہے, جا اللہ میں نے چھوڑا, آپ بھی چھوڑ. تو اللہ تو بہت غیرت والا ہے, جو اس کے نام پہ $1 دیتا ہے وہ تو $70 دیتا ہے اس کو. تو پھر وہ آپ کو وہاں سے چھوڑ دے گا جہاں جہاں سے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ بھی میری طرح میں خیال کافی لمبی چھوڑتے رہے. تو وہ پھر دنیا والے تو نہیں پکڑ سکتے, لیکن اللہ اتنے ہے نا, اتو پھڑی جاتا ہے ساریاں. تو یہ ہے کون چھڈی جا رہے اتنے میں, میریاں وہ پھڑتا نہیں, کیونکہ ایس واسطے کہ میں وہ بندے چھڈی جا رہے ہیں. پہلے معاف کر دیں. تسی کی اتنے پرچہ کٹ کے لینا ہے, 4 دن کی زندگی ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہاں سے ایسے دیے جلائیں کہ آگے آپ چمک رہے ہوں. جانا تو ہے نا یہاں سے بھی کہیں آگے, بالکل, کیونکہ آخر پیچھے بھی کہیں ہوں گے ہم, بالکل, ہمیں نہیں پتا کہاں تھے. ٹھیک ہے, والد کی کمر میں تھے, اس سے پہلے دادا جی خود کہاں تھے, پیچھے سے پیچھے, اسی طرح آگے بھی کہیں جانا ہے. وہ دیے یہیں سے جلانے ہیں. ٹھیک, پھر یہ لڑائیاں تسی مکاندے نہیں پے, اگے بھی کسو نہیں لے کے جانے جائے. تو آپ یہاں حاتم تائی بن کے جائیں. حاتم تائی چھوٹی چیز ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیوے پہ چلتے ہوئے, ان کے بچوں کے شیوے پہ چلتے ہوئے, وہ کہتا ہے نا یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. وہ کریم کیوں ہے, وہ یہ غنی سے بھی اوپر ہے پوسٹ. ٹھیک ہے, وہ لڑائی ان کی ہو رہی ہے, مجرم یہ ہے, پھانسی اس کو لگنی ہے, ان کو یار سانو لے لین چھڑ دو, قربانی دے بکرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے نہیں ساروں کو یا اللہ چھوڑ دے. اب وہ ساروں میں تو شمر بھی آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کون کون آ رہا ہے. اور شمر صاحب کی ابھی امی کو نہیں پتا کہ شمر پیدا ہوگا بدبخت, اور وہ کیا کچھ کرے گا. ابھی امی اس کی نہیں دعا کی اس کے لیے, حضور کر گئے. لیکن اللہ کا ایک نظام بھی ہے, وہ نظام کو بیلنس کیسے کرنا ہے. جب وہ خون ناحق گرائے گا تو خون حق بھی گرانا پڑے گا صاف کرنے کے لیے. ٹھیک, اور حق اور ناحق ایک ہی جگہ ہوں گے. لیکن اگر اونٹنی کا بچہ چیخ مار دے تو پوری بستی الٹ دیتا ہے, اور یہاں اونٹوں والوں کا بچہ چیخ نہ مارے, وہ نیزے پہ بھی قرآن سنائے تو بستی رہے گی. کیا خیال ہے؟ تو قربانی اس سے اوپر ہے, احسان سے آگے پھر قربانی ہے. تو فی الحال احسان تو کریں آپ اللہ کے اوپر. ٹھیک ہے, آپ اللہ کی بے وقوف مخلوق کو اللہ کی خاطر معاف کر دیں, دعا دے دیں. ٹھیک, اور پھر اپنی غلطیاں بھی لے کے اللہ کے آگے پیش ہو جائیں. چلاکی نہ اسے بڑے نقد و نقد فوراً کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ سے کہیں کہ یا اللہ اگر مجھے بھی کسی نے پکڑا ہوا ہے, اگر میرے سے بھی کسی پہ ظلم ہو گیا یا زیادتی ہو گئی ہے, اگر مجھے کسی کی آہ نے پکڑا ہوا ہے, یا میرے بڑوں کی کسی کی مطلب غلطی سے ہم پکڑے گئے ہیں کہیں, کوئی پتہ نہیں ہوتا نا, ہم بھی تو صدر پاکستان لگ سکتے ہیں, ابھی کیوں پڑوئے ہیں.
ٹھیک ہے. تو چلو کچھ بھی ہو سکتے ہیں. تو یا اللہ اگر ہم پکڑے گئے ہیں تو یا اللہ میری نیکیاں لے کے اس بندے کے دل میں رحم ڈال دے. بارٹر کر لینا, ٹھیک ہے. یا اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے. جتنا میرا جرمانہ بنتا ہے میرے گھر والوں کی بھی ہے, جس کی بھی ہے, تو اگر آپ کے بڑے پیچھے سے آپ نے ابھی چھڑا لیے اپنی نیکیاں دے کے, کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. تو یا اللہ میری نیکیاں ثواب لے کے اس بندے کے دل میں رحم ڈال دے, کیونکہ وہ بندہ جب تک نہیں چھوڑے گا آپ بھی نہیں چھوٹ سکتے. اللہ تو نہیں دونوں کے اس میں آ رہا نا, لیکن آپ اللہ کو اس طرح انوالو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میری نیکیاں لے کے اس کو دے دے جتنی بنتی ہیں. اللہ تو انصاف ہی کرے گا نا, کہ خون ناحق کیا ہے اس پہ اتنی نیکیاں, یتیم کا مال کھایا اس پہ اتنی, بڑوں سے بدتمیزی کی ہے اتنی, میرے کسی ولی اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی, اتنے پیسے معافی بہت مشکل تھی. یہ بہت خطرناک کام. اس میں نیکیاں شیکیاں ویسے نہیں کاؤنٹ ہی نہیں ہو رہی ہوتی, کاؤنٹر چل ہی رہا ہوتا, مال ضائع چلے گئے ہوتے. اس میں پھر بس سرکار کی نعتیں گاؤ, درود پڑھو اور سرکار کے دربارے پہ پیش ہو جاؤ. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. وہ پھر معافیاں لے لیں. ان کا کوئی پتہ نہیں, وہ اگر اس دن بدبخت شمر جو ہے اس کو ہی معافی انہوں نے دے دی تو میں آپ کیا کر لیں گے. ایسے ہی سوچنے کی بات ہے. کسی کو بھی نہیں کہا ہم نے چھوڑا یا اللہ, تو آپ لوگ میں کیا کر لیں. اور ان کا جو شیوا ہے, اس گھر کی جو شان ہے, ان کی جو تھرو آؤٹ, بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے گئی, اور جیسے وہ آگ میں چلے گئے, کس کے لیے جا رہے ہیں؟ وہ اللہ کے لیے تو جا رہے تھے, لیکن اصل میں مخلوق ہی کرنا چاہ رہے تھے نا صدی, کہ یار انہوں نے ہدایت دے دے, چھڑ دے انہوں. ہدایت اصل میں اللہ دیتا ہے نا, لیکن پھر ان کی اپنی نسل سے ہوتا کیا رہا ہے. جنہیں ہدایت دلوائی ہے ان ساروں نے بعد میں بنی اسرائیل نے جتنے نبی ذبح کیے ہیں کسی نے نہیں کیے. جب تسی قاتلانو چھڑاؤ گے بدبخت بات حرکتیں تو ہوئی کریں گے, کیا خیال ہے. لیکن وہ کہتے ہیں یا اللہ چھوڑ دے, کوئی نہیں ہمیں ہی مارا نا, خیر ہے. یہ ظرف ہمارے میں تو نہیں. آپ تو کہہ رہے نا میں تو نہیں چھوڑوں گا, باڈی بلڈنگ کر کر کے تسی مطلب کھلوتے ہوئے انج کر کے, میں نہیں ڈاکٹر صاحب معاف کرنا. چھوڑو پرے یار, کیا خیال ہے. معاف کر سب, انہیں دل سے دعا دے دیں, ٹھیک ہے. 4 دن کی زندگی ہے, اس میں اتنی دشمنیاں. ہاں اگر کوئی اجتماعی نقصان ہے, کوئی بندہ ہے اس نے پورے گروہ کو نقصان دیا ہوا, وہ گروہ ہی معاف کرے گا. یا اس ملک کا کسی نے نقصان کر دیا تو وہ ملک والے معاف کریں, جیسے عدالتیں ہم سارا کرتے ہیں. لیکن اس وقت تو میں اور آپ اجتماعی اتنی انفرادی طور پہ پھنسے ہوئے ہیں. اس اللہ کے آگے پیش ہونا ہے, آپ اس کی مخلوق کو معاف کر دیں. یہ سب سے بڑا صدقہ جاری ہے. میں نہیں کہہ رہا, سرکار کہہ رہے, ٹھیک ہے. آپ معاف کر دیں تو اس کی رحمت جوش میں نہیں آئے گی کہ یار تو ایڈا رحم دل کیویں ہو گیا. تو میں تو رحمان ہوں. رحمان کہتے ہی اسے ہیں جو فرعون کو بھی بچانا چاہ رہا, موسیٰ اس سے التفات سے بات کرنا, وہ میل جینوسائیڈ کرنے والے سے پیار سے بات کرنا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تھپڑ مار کے بندہ مار دیتے تھے. میں تینوں ڈنڈا پھڑا دے دیتا, لیکن کتے کڈ نہ ماری ہوں. ڈنڈا ویسے ہی ہاتھ میں رکھنا, لیکن اس سے بات پیار سے کرنا. یہ اللہ کا لاڈ نہیں ہے, پیار نہیں ہے, تو اور کیا ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ ان کا فساد نہ ہو, فرعون بھی سمجھ جائیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر ہمارے اندر کے فرعون سمجھ جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, یاد آ جاتا ہے کہ نہیں ہم فرعون بنے تو ہوئے ہیں لیکن اللہ ہے. جب ہم اللہ بھولتے ہیں تو تبھی ہمارے میں فرعونیت آتی ہے نا. اللہ یاد آ جاتے تو بندہ خود ہی لرز جاتا ہے, کانپ گیا تو بس کام ہو گیا, ٹھیک ہے. چل شکر ہے. جوہر علی نام تھا آپ کا, ماشاءاللہ. میں کچھ دن سے مولانا جوہر علی کو یاد کری جا رہا تھا, تو آج ان کے نام سے آپ آ گئے. جوہر علی تحریک خلافت انہوں نے چلائی تھی نا, جی, بی اما والے. 100 سال پہلے ان لوگوں نے محنت کی تھی. ہم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں, ہسٹری میں تھوڑا بہت پڑھا. اس وقت پتہ نہیں کیا جذبہ ہوگا, ٹھیک ہے. چلیں, آپ کا سوال یہ تھا. اور کون ہے نیا؟ پیچھے تو نہیں کوئی بندہ ادھر, کوئی نئے صاحب گزرے تھے شاید, آپ نے پیچھے تو نہیں کیا. آپ کن کے ساتھ کیسے آئے سائیں؟ اچھا, ماما ہے کدھر, مجھے نظر نہیں آئی. کب آئی, کہاں آئی؟ یہ چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے. کب آئی ہے؟
جب میں آیا تھا نہیں میں نے یہ سمجھا تو وہی نہیں ہے. میں جب آیا تھا اسی پہ تک آ گئی تھی, پیچھے چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے. کیا حال ہے؟ کتنا عرصہ ہو گیا مجھے ملے ہوئے؟ آپ سے ملے بات ہوئے پہلی بار نومبر 13 2021. پہلی دفعہ آپ سے بات نومبر 13 2021 کو ہوئی تھی. 2021 میں پہلی بار میرے سے بات ہوئی تھی جی بابا. یا 20 میں ہوئی تھی؟ 21 میں 21. ماشاء اللہ مجھے خوشی ہوئی کہ تمہیں یہ وقت جو ہے 2-3 مہینے ہی لگا ہے. اماں آئی نہیں ہے ساتھ؟ نہیں بابا. امی آئی نہیں؟ میں آج تو نقصان کیوں نہیں پیا؟ بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں. شریعت تیری نافذ ہو گئی. اچھا تو پہلی بار کب میرے سے بات ہوئی تھی؟ کتنا عرصہ ہو گیا ویسے؟ 4 مہینے. تو ماما تو حساب لگا, تیرا تو ڈالر میں حساب ہے. میں نے آپ سے بات کر کے ڈائری لکھی تھی تو وہ میں کل پرسوں دیکھی تھی تو یہ نومبر 2021. یہ کون سا ایئر جا رہا ہے؟ نومبر 21 میں میری تیری پہلی بار بات ہوئی اور یہ مارچ ہے. تو 4 مہینے میں آپ ادھر آئے بھی, پھر آپ گئے بھی, پھر آپ للہ بھی گئے, پھر آپ ملتان گئے, پھر آپ کا ملٹیپل اسکلیروسس ٹھیک ہو گیا, پھر آپ کو کبھی انٹرفرون لگانی نہیں پڑی, پھر آپ نے فری لانسنگ شروع کر دی, پھر آپ نے ڈشز وہ کیا ہوتی ہے کوکنگ کی بنا دی ویڈیوز, اس میں سے ڈالر بھی کما دیے. 4 مہینے میں اتنی ترقی. پر مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی کم از کم 2-3 سال کی بات ہے. اچھا یہ بس 3-4 ماہ کی بات ہے؟ سال ہو گیا. سال ہو گیا؟ نہیں سال سے زیادہ کی بات. پاپا نومبر 20 کی بات. 20 لاک کیا جائے. اچھا تو پھر 1.25 سال ہو گیا, 1.5 سال ہو گیا. اچھا چلو, اور آج 3-4 ملاقات ہے. جی بابا. اور ابھی بھی تو چھپ کے بیٹھتی ہے. اچھا اور آج اچانک مہربانی کیسے کر دی اچانک آنے والی؟ بابا آپ سے ملنے کو دل کر رہا تھا. میرے سے ملنے کو دل کر رہا تھا. اچھا چلو ٹھیک ہے. امی ابو مان گئے اتنی دور آنے کو ملتان سے؟ بابا میں نے کہا تھا کہ میں ڈائیو پہ چلی جاؤں گی. اچھا تو پھر وہ کہتے دھمکی نہیں, لگا دی کہ پھر میں نہیں تو ڈائیو پہ جا رہی ہوں. تو پھر وہ مان گئے. وہ دونوں بیچارے مان گئے. میں کہا یعنی ہم چلتے ہیں ساتھ. بھائی کا کیا حال ہے؟ وہ پاس ہو گیا, پڑھ رہا ہے میڈیکل کالج میں. وعلیکم السلام. نہیں بابا وہ پھر فیل ہو گیا. وہ بھی پھر فیل ہو گیا. پھر فیل ہو گیا. پڑھ رہا ہے ویسے؟ جی بابا. ٹھیک. چار مہینے ہوئے ہیں تجھے میں سے ملے. نہیں بابا سال ہو گیا. اچھا اسے کیوں ویڈیو پہ لے آئے ہو؟ وہ نہیں ویڈیو پہ آتی. نہیں بابا کوئی بات نہیں. کوئی بات نہیں, پاگل لوگ ہیں ورنہ